دنیا میں جہاں جہاں جمہوریتیں ہیں وہاں پر انڈائریکٹ اور ڈائریکٹ ٹیکس ریشو، جو ڈائریکٹ ٹیکس ہے وہ تقریباً 70% ہے اور جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں وہ 30% ہے. مگر پاکستان میں اس کے بالکل برعکس ہے کہ جو انڈائریکٹ ٹیکس ہے وہ 70% ہے تقریباً اور ڈائریکٹ ٹیکس 30% ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ تمام سرمایہ دار، بڑے جاگیردار اور ایسے تمام لوگ جن کے پاس بے اندازہ دولت ہے، جو اس ملک میں ہیو اور ہیو ناٹ کے درمیان اس فرق کو بتدریج بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، کم کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ڈائریکٹ ٹیکس کو 70% ہونا چاہیے اور انڈائریکٹ ٹیکس کو 70% ہونا چاہیے. ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ فوری طور پر ممکن نہیں ہے، مگر کم از کم 50-50 یہ ٹیکس آ جانا چاہیے، وگرنہ پیٹرولیم پر ٹیکس بڑھے گا، سی این جی پر ٹیکس بڑھتا چلا جائے گا، اس سے مہنگائی میں اضافہ ہوگا اور جو عوام پاکستان کی مہنگائی کے بوجھ تلے دب نہیں رہی، دب چکی ہے، اس پر مزید بوجھ پڑے گا اور صورتحال پاکستان کی مزید ابتر ہوتی چلی جائے گی، خارجہ محاذ پر بھی، داخلہ محاذ پر بھی، معاشی محاذ پر بھی، اور تمام اینگل سے اس میں صورتحال تکلیف دہ ہو جائے گی. ہم بالکل اسی طرح چاہتے ہیں کہ جو بینکوں کا ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے اس کو بھی کم کیا جانا چاہیے. ہو یہ رہا ہے کہ وہ عوام کو یا انڈسٹریلسٹ کو یا صنعتکار کو یا کاشتکار کو یا چھوٹے جو کاروبار ہیں ان کو پیسے دے سکیں. جب ان کو پیسے دینے کے لیے بینکوں کے پاس پیسے نہیں ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کا براہ راست اثر جو ہے وہ عام بزنس پر، کاشتکاری پر اور چھوٹے جو سرمایہ دار ہیں یا چھوٹے تاجر جو ہیں ان کے اوپر پڑ رہا ہے. اور جب سارا قرضہ خود حکومت لے رہی ہے تو پھر اس قرضے کا ریٹ جو کہ بازار سے کسی صنعتکار کو، کاشتکار کو یا چھوٹے تاجر کو مل رہا ہے، اس کا ٹیکس، اس کا جو انٹرسٹ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. اور جب انٹرسٹ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو پھر کاروبار جو کاسٹ آف بزنس ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے، اور جب کاسٹ آف بزنس بڑھتی ہے تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں آپ کی کمپیٹیبلٹی نہیں رہ جاتی، اور جب آپ کمپیٹیبلٹی نہیں رہ جاتی تو بزنس جو ہے وہ بند ہوتے ہیں اور اس سے بے روزگاری میں اضافہ ہوتا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ڈسکاؤنٹ ریٹ کم کیا جائے. اس وقت 12% ہے. ہمارا اندیشہ ہے کہ یہ 12% سے بڑھ کر 12.5% ہو جائے گا. ہم اپنے اتحادیوں سے، پاکستان پیپلز پارٹی سے اپنے شیڈو بجٹ کے تحت یہ مطالبہ کر چکے ہیں کہ اس ڈسکاؤنٹ ریٹ کو 12 سے 10% کیا جائے، نہ کہ اس میں اضافہ کیا جائے، تاکہ صورتحال مزید خراب ہو اور ملک میں بے روزگاری اور انڈسٹری اور کاشتکاری جو ہے وہ اس پر مزید حرف آئے. تو یہ وہ چند موٹی موٹی باتیں ہیں جو کہ ہم نے حکومت سے اپنے اتحادیوں کے سامنے رکھی ہیں. ہمارے پاس بھی ایک طریقہ کار یہ تھا کہ ہم بجٹ کے خلاف کہیں کوئی مظاہرہ کرتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بجٹ کے خلاف مظاہرہ کرنے سے ایک طریقے سے واک اوور ملتا ہے حکومت کو. بجٹ زیر بحث آتا نہیں ہے، سیاسی جماعتیں اپنا وزن نہیں ڈالتی اور ایک واک اوور ملتا ہے. لہذا بہتر طریقہ یہ ہے کہ بجٹ کو ڈسکس کیا جائے، ان ڈیپتھ ڈسکس کیا جائے، ایک ایک پوائنٹ کو اٹھایا جائے اور پھر اس کے بعد اس میں بہتری لانے کی کوشش کی جائے، اور اپنا سیاسی وزن جو ہے وہ عوام کی طرف رکھتے ہوئے بجٹ کو ان نگاہوں سے دیکھا جائے جس طریقے سے بجٹ کو دیکھا جانا چاہیے. ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہم نے کچھ پروجیکٹس ایسے ہیں جو حکومت کے سامنے رکھے ہیں. ہم نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ لاہور اور کراچی میں ماس ٹرانزٹ پروجیکٹ شروع کیا جائے بیک وقت، جس سے پاکستان کے قومی خزانے پر بوجھ کم ہوگا. ہمارا جو فیول بل ہے وہ بہت زیادہ ہے
اگر ماس ٹرانزٹ پروجیکٹ آئیں گے تو اس سے ہمارے فیول بل پر براہ راست اثر پڑے گا اور ہماری تیل کی امپورٹ کم ہوگی. یہ ایک بڑا مطالبہ ہے ہمارا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو پینڈنگ پروجیکٹس ہیں کچھ ہماری کانسٹیٹوئنسی سے ریلیٹڈ ہیں, جس میں سرکولر ریلوے ہے, K4 کی اسکیم ہے, S3 کی اسکیم ہے, اسی طرح کچھ اور ڈیولپمنٹ اسکیمز ہیں, وہ ہم نے حکومت وقت کے سامنے رکھی ہیں اور ہم مسلسل مذاکرات کر رہے ہیں وزیر خزانہ سے بھی, وزیر خزانہ کی ٹیم سے بھی, وزیر اعظم کی مشیر سغرا امام سینیٹر سغرا امام صاحبہ سے بھی, مختلف سیکٹریز کے ساتھ اور وزیر اعظم کے ساتھ, کہ ہمارا جو شیڈو بجٹ ہے اس کو زیادہ سے زیادہ جگہ مل سکے اس مرتبہ کے بجٹ میں, تاکہ ہم جو سمجھتے ہیں کہ اس بجٹ کو ایک توازن دینے کی ضرورت ہے وہ توازن دیا جا سکے. بہت بہت شکریہ. ایک منٹ آرام سے. ایک بار میں بشیر کا دیں. حیدر بھائی, دوسرا آپ نے یہ تھا کہ آج 5واں بجٹ حکومت نے پیش کیا ہے اور 5 سالوں میں اپوزیشن والے جو ہوتے ہیں کہ وہ اپوزیشن میں ہے یا حکومت میں, آپ حکومت میں بھی رہے ہیں اور ہر سال آپ نے جب بھی پریس کانفرنس کی جہاں بھی کی آپ اپوزیشن کے رہنے میں بولے. ایک تو یہ کر دیجیے گا, اور دوسرا جو آپ نے شیڈو بجٹ کا کہا ہے, شیڈو بجٹ کو اپوزیشن پیش کرتی ہے, آپ کو حکومت ہے, حکومت اگر شیڈو بجٹ پیش کرے گی تو پھر اپوزیشن کیا کرے گی؟ دیکھیے, کسی بھی حکومتی اتحاد میں ہونے کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ عوام دوست نہ رہ پائیں, اور ہمارا پیپلز پارٹی کے ساتھ سیاسی اور حکومتی اتحاد ہے, ہمارا کوئی مرجر نہیں ہے. ہر جماعت کا اصولی طور پر کام یہ ہے کہ وہ حکومت وقت کے سامنے ایک متبادل راستہ رکھیں اور اس پر بحث کریں کہ پاکستان کی اکانومی کو جس ڈائریکشن میں جانا چاہیے وہ متبادل راستہ سامنے رکھیں اور اس کے لیے ہوم ورک کریں. ہم نے جو شیڈو بجٹ دیا اس پر ہماری 3 مہینے کی ارق ریزی شامل ہے. ہم نے ایک دن میں کٹ پیسٹ کر کے نہیں دیا, ہم نے پاکستان کے تمام نامور جو ماہر معاشیات ہیں ان کو کنسلٹ کر کے, MQM کے تھنک ٹینک کو کنسلٹ کر کے وفاق میں اور صوبائی بجٹ ہم نے دیا, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس پریکٹس کو آگے چلنا چاہیے. کل پاکستان کی دیگر سیاسی جماعتیں, PMLN, JUI, PTI, دیگر سیاسی جماعتیں جتنی بھی ہیں, ANP, ان تمام سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اپنے بجٹس دیں تاکہ کمپیریٹو ڈاکیومنٹ بن سکے. اور اگر آپ کو ایسا دکھائی دیتا ہے کہ عوامی مطالبات کو بجٹ کے اندر شامل کروانے کی کوشش کرنا اپوزیشن ہے, تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ اپوزیشن ہے. یہ وہ عوامی مطالبات اور عوام کی مشکلات ہیں جو ایک مائنڈ سیٹ کی ہیں. ایک ہمارے ملک میں کس کو نہیں پتا کہ فیوڈو ڈیموکریسی ہے, ایک مائنڈ سیٹ فیوڈو ڈیموکریسی ہے جو بجٹ لے کر آتا ہے, ایک مڈل کلاس مائنڈ سیٹ ہے جو کہ بجٹ لے کر آتا ہے. اور اس میں اگر مڈل کلاس مائنڈ سیٹ ایک فیوڈو ڈیموکریسی میں اگر اپنی تجاویز حکومت میں رہتے ہوئے آگے بڑھاتا ہے اور عوام کی حالت کو بہتر بنانے کے لیے اپنی کوشش جاری رکھتا ہے, تو میرے خیال سے اس کو اپریشیٹ ہونا چاہیے بجائے کہ اس کو تنقید کا نشانہ بنایا جائے. یہ بتائیں کہ وزیر اعظم پاکستان اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے مختلف نام میرے گردش ہے. آج یہ خبر آئی ہے کہ جو اپوزیشن نے نام لیا ہے جس سیکرٹری ڈاکٹر زاہد صاحب کا MQM نے بھی اس کی حمایت کرتی ہے. دیکھیے, ڈاکٹر فاروق ستار اس وقت ملک میں نہیں ہے اور MQM کے دیگر جو ڈیپٹی کنوینرز ہیں جو اس سلسلے میں مشاورت کرتے ہیں وہ بھی اتفاق سے اس وقت ملک میں موجود نہیں ہے, اور اس سلسلے میں میرے علم میں کوئی بات نہیں ہے. میں یہ ضرور آپ سے وعدہ کر سکتا ہوں کہ میں ڈاکٹر فاروق ستار سے امریکہ میں رابطہ کر کے آپ کی اس بات کی تصدیق یا تردید کر دوں گا.
یہ بتائیے گا کہ پارلیمنٹیرینز کو ڈیولپمنٹ کے لیے سالانہ کروڑوں روپے ملتے ہیں، بالکل، لیکن اس بجٹ میں 27 ارب روپیہ فرد واحد کی سوابدید پہ رکھا گیا ہے، قیادت کی سوابدید پہ. ملک میں انرجی کا بحران ہے اور کئی ایسے مسائل ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کے لیے ایز اے ٹول 27 ارب روپیہ رکھا گیا ہے؟ دیکھیے اگر آپ ہمارا شیڈو بجٹ دیکھیں تو اس میں جو جہاں جہاں کسی فرد واحد کی ڈسکریشن ہے ہم نے اس کو ڈسکریج کیا ہے، اور ہم نہیں سمجھتے کہ عوام کا پیسہ، دیکھیے ایک تو اس ٹرم کو ہمارے یہاں ٹھیک ہو جانا چاہیے کہ حکومت کا پیسہ کوئی چیز نہیں ہوتی. ساری دنیا میں اس کے لیے اصطلاح ہے ٹیکس پیئرز منی، وہ عوام کا پیسہ جو عوام نے ٹیکس کی صورت میں ادا کیا ہے. اور حکومت وقت جو کنٹری کے یا ملک کے فائنینشیل مینیجرز ہوتے ہیں وہ صرف اس کے امین ہوتے ہیں. تو یہ ہم نے اپنے شیڈو بجٹ میں اس ڈسکریشن کو ختم کیا ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ ڈسکریشنری اماؤنٹ کسی بھی طریقے سے کسی ایک فرد واحد کے ذاتی ڈسکریشن پر ہو. آپ کے لوگوں کی وزیر خزانہ کے ساتھ ہوئی ہے، آپ کو اپنی ساری نظامی بات اور بجٹ کی آ چکا ہے، اسمبلی کے اندر آپ بجٹ سیشن چل رہا ہے، آپ جو اخلاق رکھنا چاہتے ہیں، اخلاق کرتے ہیں بجٹ کے ساتھ، وہ آپ اسمبلی میں بڑے اچھے طریقے سے اٹھا سکتے ہیں. آپ کے اخلاقات کو، آپ کی تجاویز کو اگر نہیں ریپلیس کیا جاتا تو آپ مینیجر سے پوزیشن پر جا کر اس بجٹ کو اپوز بھی کر سکتے ہیں. پھر یہ آپ پیچھے آ کر جو ہے ویسے طور پر آپ کا نظر آنا نمبر ایک واقعہ ہے کہ یہ کیا مانا جاتا ہے. دوسری بات یہ آپ نے کہا ہے کہ آپ نے 3 مہینے میں میں نے آپ کی جو اکنامکس کے اوپر آپ کی پارٹی کی آ جائے تو میری کون سے ایک ساری مہینے جن سے آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ گورنمنٹ جب آئی تھی تو انفلیشن ریٹ جو ہے 25% تھا اور انٹرسٹ ریٹ کو 16% کر کے انفلیشن کو کنٹرول کیا. دیکھیے میں تو اچھا اوکے سوری اگر جو ہے 15% یہ رہتا تو آج انفلیشن ریٹ جو ہے جس کو آپ 7,000 کہتے ہیں وہ کتنا ڈیجٹ کرتا ہے. ایک طرف آپ کہتے ہیں مہنگائی بڑھ رہی ہے، مہنگائی ختم کرنی چاہیے، دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ انٹرسٹ ریٹ کی کام کرنا چاہیے باہر کی طرف، تو مہنگائی تو پورا کر جائے گی. آپ کیسے بجٹ پیش کرتے ہیں؟ ہم کچھ حساب کرتے ہیں. میرے بھائی میں بڑا مجبور اور عاجز سا آدمی ہوں اور خواہش کو خبر نہیں بنا سکتا. اور جہاں تک آپ اس کی بات کر رہے ہیں کہ ہم نے کون سے معاشی ماہرین سے بات کی، تو جب آپ کو یاد ہوگا شاید آپ اس وقت موجود ہوں کہ جب ہم اپنا شیڈو بجٹ دے رہے تھے تو ان معاشی ماہرین کو ہم نے ڈاکٹر فاروق ستار کے دائیں بائیں اسی لیے بٹھایا تھا تاکہ سند رہے اور بوقت ضرورت کام آوے. شاید آپ نہیں دیکھ پائے. جہاں تک پاکستان میں انفلیشن کی بات ہے، انفلیشن 2 قسم کا ہوتا ہے، مجھ سے بہت بہتر طریقے سے جانتے ہیں. اور جو کاسٹ پش انفلیشن ہے وہ زیادہ خوفناک انفلیشن ہوتا ہے. اور جب آپ انٹرسٹ ریٹ کسی بھی بینک کم کرتے ہیں تو اس انٹرسٹ ریٹ کو کم کرنے سے جو بزنسز ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں، چاہے وہ متحدہ قومی مومنٹس کے رہنما حیدر عباس